السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں بہنوں، الحمدللہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان آنے والا ہے، جس سے کہ میں آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو بتلا چکا شعبان کے بارے میں، اور میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں حصہ دوم پارٹ 2 انشاءاللہ آج سناؤں گا۔ تو آج کے جلسے میں ہم آپ کو بتلائیں گے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی کیا حکمت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہ ہم بتلا چکے ہیں کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کہ ماں عائشہ فرماتی ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ دوسری بات ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اس مہینہ میں کچھ لوگوں کا غلط خیال، مس انڈرسٹینڈنگ، جو شعبان کے 15ویں رات کو یعنی 14 شعبان ختم ہو گیا، راتوں کو جو شب داری کرتے ہیں پھر دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ حدیث میں اگرچہ ہے لیکن تحقیق کرنے کے بعد، ویریفائی کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ شعبان کے 15ویں راتوں کے بارے میں وہ حدیث من گھڑت ہے، وہ بنائی ہوئی وہ حدیث جو ہے کچھ لوگوں نے اپنا بنایا ہے، کچھ علماء نے، اور غلط ہے۔ آفٹر ویریفیکیشن، جس سے کہ سعودیہ کے علماء نے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیثوں میں ہے، مثال کے طور پر ترمذی میں ہے، ترمذی میں ہے، اس کے بعد ترمذی ہی میں اپنا یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ حدیث غلط ہے۔ ترمذی اب ایسی حدیث ہے کہ صاحب ترمذی وہ لکھتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یعنی یہ ضعیف ہے۔ ترمذی میں بعد میں بھی اس کا سماری آ جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بہت ہی خلاصہ یعنی کیا بولتے ہیں اپنا مختصر کر کے سناؤں گا تاکہ ہمارا اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو ایک حدیث ہے کہ یہ حدیث آپ کو سنن نسائی میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ شعبان میں کیوں زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا حکمت ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اس میں کیا خوبی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و شعبان بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم، راہ النسائی وحسنہ الالبانی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اسامہ بن زید، جو تم نے سوال کیا ہے کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، سنو، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، شعبان ایک ایسا مہینہ ہے، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اس مہینے میں، شعبان کے مہینہ میں لوگ غافل رہتے ہیں، سست رہتے ہیں یا سست کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں رجب اور رمضان کے بیچ میں، یعنی یہ مہینہ رجب، اس سے پہلے رجب ہو گیا ہے، اب اس کے بعد آنے والا ہے رمضان، یعنی رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے۔
لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، عبادت کو بھول جاتے ہیں، اگلے مہینہ میں رمضان آنے والا ہے اس کا استقبال کے بارے میں یا سوچتے بھی نہیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ تو اس مہینے میں لوگ خصوصی طور پر سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، رب العزت کی طرف، رب العالمین یعنی دنیا کے مالک رب العالمین کی طرف اس مہینے میں عمل نامہ کو پیش کیا جاتا ہے ان کے پاس۔ وَأُحِبُّ، اور میں چاہتا ہوں کہ ان یرفع عملی، کہ میرا بھی عمل اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ کے حالت میں رہوں۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھیے، اس لیے میں رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر بڑا ایک نقطہ ہے، مین پوائنٹ ہے۔ حضور نے بتلایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ رجب ختم ہو گیا، شعبان آ گیا اور رمضان آنے والا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو رجب میں کوئی فضیلت تھی، جیسے کہ اپنا معراج کے بارے میں کچھ عبادت کیے ہوں گے، لیکن اب شعبان میں بالکل اللہ کو بھول گئے، یعنی عبادت بندگی بالکل بھول گئے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ حضور نے کہا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور میں اپنا عمل نامہ، آپ کا عمل، میرا عمل، حضور بھی فرمایا کہ اس مہینے میں عمل نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو بھی عبادت کریں گے اللہ رب العزت کے بارے میں وہ عمل پیش کیا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل نامہ ان کے اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچایا جائے، اس حال میں کہ میں روزہ کی حالت میں رہوں، یعنی روزہ کی حالت میں پہنچایا جائے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جسے کہ علماء کرام لکھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے، بڑی حکمت ہے۔ روزہ کیوں؟ جیسے کہ بخاری میں ہے، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ 25 دن یا 29 دن تک رکھتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ آخر کیا ریزن ہے، کیا حکمت ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں، نمبر 1 کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر شعبان کے مہینہ میں ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے، اتفاق سے سڈنلی اگر روزہ رکھیں، یعنی رمضان کے مہینے میں شروع کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، اپنے اس لیے کہ آپ نے عادت نہیں بنائی، آپ نے ہیبٹ نہیں بنایا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر سب سے پہلے کچھ عادت نہیں ڈالیں گے، اب پھر رمضان آیا تو آپ سڈنلی رمضان کو شروع کریں گے تو 1-2 دن آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ تو بالکل تجربہ ہے، یہ مجرب ہے۔ کوئی بھی کام، مثال کے طور پر کسی ڈیوٹی میں آپ چلے جائیں گے، پہلے سے اگر آپ ٹرائی نہیں کریں گے کوئی بھی کام، اب سڈنلی آپ ایک ہی دن سے آپ بیٹھ گئے کسی ڈیوٹی میں، 12 گھنٹے بیٹھ گئے، یعنی اپنا 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک کسی ڈیوٹی میں آپ بیٹھ گئے کام میں، اس سے پہلے آپ نے ٹرائی نہیں کیا۔ کوئی بھی سروس ہو، کسی بھی کام میں آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا یا عادت نہیں ڈالی، لیکن سڈنلی فرسٹ ٹائم ہی اس کام میں بیٹھ گئے ایک دم 10 گھنٹے کے لیے، تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے پہلے اس کی عادت نہیں بنائی۔ کوئی بھی کام ہوگا تو پہلے اس کی ہیبٹ ہونی چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام یہ بالاتفاق یعنی اجماعی طور پر علماء کرام لکھتے ہیں، نمبر 1 تو رمضان کے استقبال کے لیے، دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ آپ کو جب فرسٹ ٹائم روزہ رکھیں گے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، زیادہ بھوک لگ جائے گی یا کچھ اور پرابلم ہو جائے گا، تو عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہی بڑی حکمت ہے۔ اس کے بعد یہ حضور کی سنت ہے۔ اس کے بعد اور ہر سوموار کو، ہر منڈے کو اور جمعرات کو تو روزہ رکھنا چاہیے، اسے کہ حدیث میں ہے۔ تو اسی لیے کم سے کم اگر آپ نہیں رکھتے ہوں گے تو اس مہینے میں عادت ڈالیے میرے محترم دوستوں اور بھائیو بزرگوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کیجیے، 5 وقت نمازیں مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ بہت سے لوگ تو اپنا سستی کا حل کرتے ہیں،
نماز ہمارے پر فرض ہے. نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنے کا ہے. اگر قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، بعد میں آپ قضا کر لیجئے، بعد میں آپ قضا کر لیجئے، لیکن فرض نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے. فرض نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے. جب سو گئے پھر اٹھے نماز پڑھ لیجیے، بھلے وہ آپ لیٹ نہ ہو جائے. دنیا کا کتنا بھی کام ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا، کتنی ہی آپ بزنس میں رہیں گے، لیکن نماز سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے. نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہی ہے. تو اس کے بعد آئیے اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ شعبان کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے. ایک تو ہو گیا، یاد رکھیے گا، ایک رجب. رجب کے بارے میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی 15 رجب یا اپنا بولتے ہیں شب برات ہے، وہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اپنا شعبان کے مہینہ میں بھی، شعبان کے مہینہ میں رجب میں بھی بولتے ہیں، اس کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. رجب کے مہینہ میں جو ہو گیا ہے وہ صرف شب معراج یعنی 7ویں رات میں کچھ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں. یاد رکھیے گا، یعنی وہ بھی تو اپنا 26 اپنا کیا بولتے ہیں 26 جب رجب ختم ہو جاتا ہے، اس کی رات کو رسول اسلام کے الاسراء والمعراج ہوئی، لیکن اس میں بھی شک ہے کیا اسی رات میں. علماء کرام کا بھی اس میں شک ہے کہ اسی رات میں نہیں. علماء کرام کا اس میں قول ہے، یعنی اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اسی رات میں، لیکن 100% نہیں. یاد رکھیے گا، یعنی پورے 100% علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ اسی رات میں. تو بہرحال تو اس رات میں اسی لیے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن حضور سے ثابت نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جانے کے بعد الاسراء رات کا سفر، معراج یعنی بیت المقدس سے لے کے 7ویں آسمان تک وہ معراج ہے. تو اس رات سے پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے نماز لائے. تو اس مناسبت میں کیا اس رات کو کوئی نماز پڑھنا پھر دوسرے دن روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. وہ تو رجب ہو گیا. اب شعبان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی، جیسے کہ ایک حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے، بیہقی میں ہے، کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. اللہ رب العزت اطلاع کرتے ہیں، یعنی اپنی مخلوق کی طرف جھانک کے دیکھتے ہیں. اطلاع کا معنی جھانکنا، یعنی رحمت کی نظر سے دیکھنا. اس کا معنی میں پہلے بتلا رہا ہوں. یطلع اللہ تبارک تعالی، رب العزت یعنی اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے جھانک کے دیکھتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں. وہ رب العزت رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اپنے مخلوق کی طرف شعبان کے 15ویں شعبان میں. فیغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ رب العزت اپنے تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں. میں پہلے آپ کو اس کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ 15ویں شعبان کے 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں اور ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، مگر مشرک کو اور اس بندے کو جس کے پاس اس دو بندے کو معاف نہیں کرتے جن دونوں کے اندر کوئی کینہ ہو، دشمنی ہو. یہ تو حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو علماء کرام نے کہا یہ ضعیف ہے. اس حدیث کو اس کہ اپنا کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن صحیح حدیث نہیں ہے. میں نے اس کو بھی ویریفائی کیا ہے، اس کو میں نے تحقیق کیا ہے، جس سے کہ سعودیہ کے علماء کرام نے کہا ہے، ابن باز اور شیخ عثیمین نے، تو ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات، آپ اپنا عقل سے کام لیجئے، عقل سے کام لیجئے کہ اللہ رب العزت اس میں وجہ کیا ہے. تو اگر آپ کو اللہ رب العزت کی
यानी इबादत करना ही है तो हर रात में तो रब्बुल इज़्ज़त हर रात को यानी 2 बजे के बाद, आधी रात के बाद, यानी क्या बोलते हैं बुखारी में है कि आधी रात के बाद पूरे आसमान पहले आसमान पे आ जाते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा हदीस। रब्बुल इज़्ज़त यानी दुआ को कबूल करने के लिए हर रात को तहज्जुद के टाइम में, मान लीजिए 3 बजे, आफ्टर मिड नाइट, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे आप तहज्जुद कीजिए, क़ियामुल लैल कीजिए और उस वक्त आपकी दुआ कबूल होती है। और उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। लेकिन इस रात को ख़ास करना इसकी कोई अपना सेहत नहीं है। याद रखिएगा, ये उलमाए किराम के नज़दीक ये सही हदीस नहीं है। उसके बाद तीसरी बात ये है कि 15वीं शाबान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को, जितने लोगों को, सबको माफ़ कर देते हैं। एक जन्नतुल बकी की हदीस है, अपना क्या बोलते हैं कि रसूल करीम इस्लाम अहले बकी ने जन्नतुल बकी में गए थे। माँ आयशा भी पीछे पीछे जा रही थी। एक बहुत लंबी चौड़ी हदीस है। तो कुछ उलमा ने कहा कि ये शाबान के बारे में है, लेकिन वो हदीस, उस हदीस में शाबान का जिक्र ही नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात में जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में गए, फिर दुआ मांगे। माँ आयशा समझ गई कि भाई हुजूर हमको छोड़ के बाहर चले गए। तो ये लंबी चौड़ी हदीस है, मैं आपको बतलाना नहीं चाहता हूँ, बस खुलासा बतलाता हूँ कि इस हदीस में शाबान का जिक्र ही नहीं है। शाबान के बारे में उसमें लिखा ही नहीं है। कहाँ के हदीस कहाँ लोग मिला देते हैं। मैं इसको पहले वेरीफाई करके आपको बतला रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो एक बुखारी की अच्छी हदीस है, बुखारी में भी है, और माफ़ कीजिएगा, बुखारी हदीस नंबर 1145 और 6321 हदीस नंबर, और उसी हदीस में है 7400 अपना 94। यानी बुखारी में तीन हदीसें हैं, 3 जगह पे। मुस्लिम शरीफ में है 758 में। वो हदीस क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाए दुनिया हिना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर फयक़ूलु मन यदऊनी फ़अस्तजीब लहु मन यसअलुनी फ़अउतियहु मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहु व फ़ी रवायतिन लिमुस्लिमिन फ़ला यज़ालु कज़ालिक हत्ता युज़ीअ अल फ़ज्र। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार तबारक व तआला हर रात को, यानी हर रात का जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो वो आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है, पहले आसमान की तरफ। तो आसमान की तरफ रब्बुल इज़्ज़त ऊपर से पहले आसमान में आते हैं। उसका माना क्या है? यानी वो कबूल करते हैं। पहले आसमान में आने का मतलब क्या है? रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल करते हैं, उसका माना ये है। तो फिर रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, क्या कहते हैं? फ़यक़ूल कहते हैं मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहु। वो कहते कि कोई है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। ऐसे कोई है? भाई मांगो मैं तुमको दूंगा। कोई है सवाल करने वाला? यानी आधी रात के बाद 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 3:45 बजे कोई है कि हमसे कुछ मांगे मैं उसको दूंगा। और मैं यसअलुनी, क्या कोई है जो मुझसे, इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। नंबर 2, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूं। नंबर 3, कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसको माफ़ कर दूं। ये है। मुस्लिम की एक रवायत में है कि फिर बदस्तूर इसी तरीक़े से होता रहता है यहाँ तक कि फजर का वक्त हो जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिपीट करते रहते हैं कि क्या कोई है हमसे मांगे, क्या कोई है हमको पुकारे मैं इसकी दुआ को कबूल करूं।
کیا کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کیا کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں. کتنی اچھی حدیث ہے کہ روزانہ روزانہ. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، ان کے لیے ضروری تھا. آپ کے پاس ہمارے پاس ہمیشہ تو تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن دل تو چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، تمنا ہے، خواہش رہتی ہے کہ ہم بھی اگر پڑھتے، لیکن نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کے بال بچے ہیں، آپ کو بزنس کرنے کا ہے، آپ کو باہر جانے کا ہے، آپ کو آفس میں جانے کا ہے، سروس کرنے کا ہے، ڈیوٹی کرنے کا ہے، لیکن آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو 8 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن دل چاہتا ہے تو 6 رکعت پڑھیے. وطر کو آپ باقی رکھ دیجئے، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیجئے، وطر کو رکھیے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ کم سے کم 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے آپ اٹھیے. اٹھ کے 8 نہیں تو 6، 6 نہیں تو اپنا 4، اگر 4 بھی نہیں تو 2 ہی پڑھ لیجیے. اس لیے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا. کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد وطر پڑھ لیں گے، الحمدللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اس وقت آپ مانگیے. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ کتنی اچھی بات ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو حدیث میں ہوگا، جس سے کہ میں نے بتلایا کہ یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی معمول، کوئی بھی روٹین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ڈائریکٹ ہمیں ملنا چاہیے. کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، یا تو مسلم میں ہے، یا تو ابو داؤد میں ہے، یا ترمذی میں ہے، آپ کو نہیں بھی ملتا ہے، یا آپ کو کوئی چیز کیا بولتے ہیں اس کی سارٹنگ آؤٹ، یعنی کچھ کنفیوز ہو رہا ہے، علماء کرام سے پوچھیے. لیکن ان سے حوالہ لیجئے، ریفرنس لیجئے، سورس لیجئے. کسی کے کہنے پر اب مت جائے کہ فلاں نے کہا، نہیں. آپ کو قرآن حدیث دیکھنے کا ہے، کسی علماء سے پوچھنے کا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کرام، لیکن جو کوالیفائڈ عالم ہیں، یاد رکھیے گا. علماء کرام آج کل بہت قسم کے علماء ہیں، بولتے ہیں لیکن حوالہ نہیں دیتے ہیں. یاد رکھیے گا. کتابیں بھی لکھتے ہیں، یعنی چھوٹی موٹی کتابیں بھی وہ لکھتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے، اور پڑھ کے آپ کو سناتے بھی ہیں، لیکن لاسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے، حدیث میں آیا ہے. ایسا نہیں ہوگا. جب تک کہ حدیث نہیں لکھیں گے، حدیث کا نام، حدیث کا ریفرنس مثل کے اوپر، اس پر بھی آپ کو شک ہوتا ہے، وہ حدیث جب دیتے ہیں کھل کے دیکھ لیجئے کہ ہے یا نہیں. تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کو آپ اپلائی کیجئے، مانیے. تو آج کا میرا یہی خلاصہ ہے کہ شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. کم سے کم پھر بھی ہفتہ میں 2 دن رکھیے، منڈے اور تھرسڈے کو. یا رب العزت ہم تمام مسلمان کو قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ، اور اس شعبان کے ماہ میں سب کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.